یہ وہ عمل ہے کہ جو قبول ہی قبول ہے۔ ہمارے بابا جی تھے، میں اکثر ان کے پاس بیٹھتا، تو میں نے ایک دن ایسے ہی پوچھا تھا ان سے کہ حضور کوئی عمل بتائیں کہ جس سے دل میں گداز پیدا ہو، محبت پیدا ہو، عشق پیدا ہو، ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ تو فرمایا بیٹا درود پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کی کہ صرف درود؟ فرمایا درود صرف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خالی درود؟ فرمایا درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ اور مجھے قریب کر کے فرمایا کہ بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ ایک راز ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوئی یا نہیں۔ لیکن درود پاک وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول۔ اس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں۔ کبھی آپ نے اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ درود قبول ہی قبول کیوں ہے؟ ویسے تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں جس سے بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ درود ہی کیوں قبول ہے۔ دیکھیے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا میرے بندو تم درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اب تم بھی درود بھیجو۔ ایک تو یہ وہ عمل ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، ملائکہ درود بھیجتے ہیں محبوب کریم پر، ایمان والوں کو حکم دیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجتا ہے تو وہ اس دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، یہ دائرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے درود بھیجا محبوب پر، ملائکہ نے درود بھیجا، ایمان والوں کو حکم ہوا، ایمان والا بھی شامل ہو گیا، تو یہ دائرہ کرم میں آ گیا، اور اس دائرے میں کرم ہی کرم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھتے ہوئے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ، یہی پڑھتے ہیں نا۔ اب دیکھیے، ہم جب درود پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ایمان والو تم درود بھیجو، اور بندہ پھر کیا عرض کر رہا ہے؟ اے اللہ تو درود بھیج، میں تو اس قابل نہیں، وہ تیرا محبوب ہے، تو نے حکم دیا، میں تو تجھی سے عرض کر رہا ہوں کہ تو درود بھیج۔ پڑھیے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب دیکھیے، تو درود بھیج اپنے محبوب پر، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا ہے بندے تم درود بھیجو، بندہ عرض کر رہا ہے میرے مالک تو درود بھیج۔ یہ قبول ہی قبول کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر میں نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تم درود بھیجو۔ ایمان والا کہتا ہے میرے مالک تو درود بھیج۔ کس پر بھیج؟ اپنے محبوب پر، اس کی آل پر، اس کے اصحاب پر۔ اس میں اپنا کہیں ذکر ہے؟ بندے کے اعمال رد کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ میں کی وجہ سے۔ اس میں میں ہے نہیں۔ درود پاک کے جتنے صیغے اٹھا لیں، کہیں آپ کو میں نہیں ملے گی اس میں۔ اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر۔ اپنے لیے کچھ نہیں کہہ رہا بندہ۔ بھئی ایک بھکاری ہے، کھڑا ہوا ہے، اب سبحان صاحب کو دیکھا کہ یہ گاڑی سے اترے، اچھے کپڑے پہنے میں، اچھے سٹائل میں کھڑے ہیں، گھڑی اچھی ہے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی ہے۔ وہ آیا، کہا صاحب یہ گھڑی دے دو مجھے، یہ نالین پاک بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ مجھے دے دو، 1000 روپے دے دو، 2000 دے دو، 5000 دے دو۔ وہ پیچھے ہی پڑا ہوا، مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ تو اس کو دیں گے۔ لیکن ایک اور بھکاری آیا،
وہ مانگ کچھ نہیں رہا، آگے کہہ رہا سبحان صاحب آپ سلامت رہیں، آپ کی آل سلامت رہے، آپ کے دوست احباب سلامت رہیں، تمہارا گھرانہ سلامت رہے، سخی کا گھرانہ سلامت رہے. دعائیں دیے جا رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا. مانگ آپ کہیں گے میرے بچوں کو، میری آل کو، میرے دوستوں کو، میرے دعا دے رہا ہے. اب یہاں پر بندہ مسرور ہو کے دے گا، بن مانگے ملے گا. بات سب ایک ہے کہ ہم اپنی عرض پیش کرتے ہیں، ایک ہے کہ اس میں اپنا کچھ نہیں ہے، میں نہیں ہے، اپنی کوئی غرض ہی نہیں ہے. اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر. تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا. درود تو ہماری پیدائش سے پہلے سے بھیجا جا رہا ہے. درود قبول ہی قبول ہے.